کے لحاظ سے ان کا ایمان امام مہدی کے متعلق بالکل وہی ہے جو احمدیوں کا. اگر اس بات میں آپ کو کچھ گنجائش و شک ہو تو آپ کسی غیر احمدی مولوی سے یہ سوال کر کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ کسی غیر احمدی مولوی سے یہ پوچھیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے, اگر مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو کوئی آئے گا نا پھر امام, کیوں جی ضروری ہے نا امام مہدی کا آنا. پھر تو اگر یہ سچے نہیں ہیں تو کسی نے آنا ہے. تو اپنے غیر احمدی مولوی امام سے کسی سے پوچھیں کہ اگر امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کو آپ مقرر کریں گے یا اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا؟ ٹھیک, آپ کو بھی پتا ہے, ہر مولوی یہی جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ ان سے پوچھیں کہ جب اللہ اس کو مقرر کرے گا تو اس کا انکار ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ دونوں باتیں نبوت کی شرط ہیں. جب انکار نہیں کر سکتے تو ایمان لانا ضروری ہو گیا نا امام مہدی پر, یا نہیں ضروری؟ ضروری ہے. میں اسی سوال اصل میں بظاہر میں ہٹ گیا تھا آپ کے سوال جواب دیتے وقت, لیکن میں واپس اسی سوال پہ پہنچنے میں جواب نہیں کیا تھا. ایمان کی تفصیل, ایمان کے رسول کی تفصیل. اب آپ قرآن شریف سے تلاش کر لیں سوائے رسول کے انسانوں میں سے کسی پر ایمان لانا ضروری ہے. ہمارے ایمان کی کتنی بنیادیں ہیں یاد ہے آپ کو؟ ایمان باللہ نہیں وہ نہیں, کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان باللہ, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایمان بالملائکہ, ایمان بالرسل, ایمان بالکتب, ایمان بالکتب پہلے, پھر ایمان بالرسل, پھر ایمان بالآخرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 5. ٹھیک ہے. ان 5 میں سے انسان کتنے آئے ہیں ان 5 کے اندر؟ اللہ انسان نہیں ہے نا, فرشتے انسان نہیں ہیں, کتب انسان نہیں ہے, یوم آخرت انسان نہیں ہے, صرف رسول انسان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انسانوں میں سے سوائے رسولوں کے کسی پر ایمان لانا ضروری نہیں, اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے صرف رسول انسان ہے. یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ نہیں؟ کسی غیر رسول پر قرآن کی روح سے ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی غیر رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے نا, تو امام مہدی پر کیوں ضروری ہو گیا ایمان لانا؟ یہی میں نتیجہ نکال رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ماشاء اللہ, ذہین آدمی آپ پہنچ گئے ہیں اس بات تک. مولویوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ان سے کئی دفعہ میں سر مارا ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن ان کے پلے نہیں پڑتی بات. یہ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں اعتقاد کے لحاظ سے بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں. صرف ایک چیز کا نام ہم وہی رکھتے ہیں جو قرآن کی روح سے رکھنا چاہیے, اور تم وہ نام دیتے ہوئے ڈرتے ہو. ضرورت کا فقدان یا کا کوئی بات ہے, یا بدقسمتی سمجھ لیں بیچارے, یہ بھی ہوتا ہے. بعض ضرورت بھی ہے, عقل بھی ہے, لیکن تقویٰ نہیں, خدا کا خوف نہیں. جس کو آپ ضرورت کا فقدان کہہ رہے ہیں اس کا دوسرا نام تقویٰ کی کمی کی ہے نا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگوں سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے, حالانکہ یہ میرا زیادہ حق ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے, وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں, ان کو غیر متقی کہا جاتا ہے. تو یہ دراصل بنیادی بیماری تقویٰ کی کمی ہے. ان کو سمجھ آ بھی جاتی ہوگی, اچھے بڑے عالم لوگ ہیں, لیکن وہ دنیا سے ڈرتے ہیں, خدا سے کم ڈرتے ہیں, یعنی مادہ پرست ہو گئے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے, اگر ہم یہ مان جائیں تو پھر تو سارے دنیا کے ہمارے تعلقات ختم, پیسوں کے ذریعہ, رزق کے ذریعے مانگی سب چیزیں, ان سب باتوں سے بہت کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ بات سمجھ گئے ہیں میری, ایمان کی تفصیل کو اگر انسان سمجھے اور رسالت کی پر ایمان لانے کی حقیقت کو آدمی سمجھ لے, اس کے بعد امام مہدی کو غیر نبی مانا ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ ہمارے اپنے علماء کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ خود امام بنائے گا, غیر نہیں بنائے گا. دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے, اور یہ دو باتیں نبیوں کے سوا قرآن کریم سے ثابت ہے, کسی اور میں نہیں پائی جاتی.
واضح ہو گئی بات؟ جو نبی اور رسولوں کے کوئی فرق نہیں، صرف جہت کا فرق ہے، جہت طرف. ایک رسول ہے جو پیغام لے کر آتا ہے خدا کی طرف سے، پیغمبر ہے، اس کا نام رسول ہے، ارچی. خدا کی طرف سے جو پیغام پہنچائے کسی کو اس کا نام ہے رسول. اور خدا کی طرف سے کوئی خبر دے تو اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی پیغام بھی دیتا ہے خدا کی طرف سے. کوئی ایک رسول بھی نہیں ہے جو نبی نہ ہو. اس کا ثبوت قرآن کریم سے یہ ہے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہے، ابھی ہم نے ایمان کی بات کی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہاں کس کس کا ذکر ہے ایمان کا؟ ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل. ایمان بالنبی کا یہ ذکر ہے قرآن کریم میں؟ ہے کہیں؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. ہاں نہیں نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی رسول کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ تو ان پر ایمان آنا ضروری نہیں. سمجھ گیا نا پوائنٹ؟ اب ایک اور طرف سے دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خاتم الرسل کہیں قرار نہیں دیا، خاتم النبیین قرار دیا. اگر نبیوں کے علاوہ رسول ہوتے ہیں تو ان کے خاتم نہ ہوئے پھر آپ. اس کا مطلب ہے ہر نبی رسول بھی ہے اور ہر رسول نبی بھی ہے. ان دو آیتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان دو کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے. جب خاتم النبیین کہتا ہے قرآن کریم تو تمام نبی، تمام رسول اس میں شامل، نبی کے لفظ میں شامل ہو گئے. اور جب آمن تو باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہتے ہیں تو رسول لفظ کے اندر سارے نبی شامل ہو گئے. اس لیے تفریق کا میں حقیقی کوئی نہیں رہا. پھر قرآن کریم میں لا نفرق بین احد من النبیین کہیں نہیں فرمایا، لا نفرق بین احد من الرسل فرمایا. تو نبیوں میں تفریق کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رسول ہی نبی ہوتا ہے. بھیجنے کی طرف سے دو سوالات ہیں. ایک تو ہے مسز حفیظ خدیجہ. What is the wisdom behind the putting the fingers in the ears while calling the Please Hazur answer in English. The whole system of Islamic worship is symbolic. The question is, what is the wisdom of putting the fingers in the ears while calling azan? So in answer to this question I am saying that the entire system of Islamic worship is symbolic. Nothing is meaningless. What is azan? Azan is calling for prayer, and prayer requires separation, complete break of contact with the rest of the world. So azan is the beginning of that. And when you put your fingers in the ears, that means you are not going to listen to other things now. You are separating yourself from the rest of the world and paying your entire attention to Allah. And this is again when you say Assalamu alaikum at the end of the prayer, that means you are returning to the same world again. When you go out and come back, then you say Assalamu alaikum. While we are sitting here, we don't go on calling each other Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. So Assalamu alaikum means a return after separation. And this breaking of tie with the rest of the world, tabattul ilallah, is indicated by the fingers in the ears. That now we are going to break from the rest